حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ قبیلہ کا اسلام کی دعوت دینا، اسی کا بیان چل رہا ہے۔ دادا ابن رومان اور عبداللہ بن بکر وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکاز کے بازار میں قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ تشریف لے گئے، اور آپ ان سے زیادہ نرم مزاج قبیلے کے پاس کبھی نہیں گئے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ نرم ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ان سے دعوت کی بات شروع کر دی، اور آپ نے ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو۔ پھر اگر میں غالب آ گیا تو تمہیں پورا اختیار ہوگا۔ تو اکثر قبیلہ والوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انہی خداؤں کی عبادت کریں گے، ہم انہی خداؤں کی عبادت کریں گے کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ تو قوم میں سے ایک چھوٹی عمر والے نے کہا، اے میری قوم، دوسرے کے ماننے اور ساتھ لے جانے سے پہلے تم ان کی بات مان کر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کی قسم، اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی حرم سے ظاہر ہوگا، اور جس کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ تو قوم میں ایک کانا آدمی بھی تھا، اس نے کہا چپ کرو، میری بھی سنو۔ اس کو تو اس کے خاندان والوں نے نکال دیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان والوں نے نکال دیا ہے، اور تم اس کو پناہ دے کر پورے عرب کی لڑائی مول لینا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کرو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑے غمگین ہو کر واپس تشریف لے آئے، اور وہ لوگ اپنی قوم میں واپس آ گئے اور ان کو اپنے سارے حالات سنائے۔ تو ایک یہودی نے ان سے کہا کہ تم نے بڑا سنہرا موقع ضائع کر دیا ہے، اگر تم دوسروں سے پہلے اس آدمی کی بات مان لیتے تو تمام سردار بن جاتے، اور ان کی صفات اور ان کا حلیہ بیان ہماری کتاب میں موجود ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے، اور وہ یہودی کتاب میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حلیہ پڑھ کر سناتا جاتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دیکھ کر آئے تھے وہ اس ساری کی ساری تصدیق کرتے جاتے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ بھی ہے کہ ان کا ظہور مکے میں ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے یثرب سے مدینے جائیں گے۔ تو یہ سن کر ساری قوم نے طے کیا کہ اگلے سال ہم موسم حج میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملیں گے۔ لیکن ان کے ایک سردار نے ان کو اگلے سال حج پر جانے سے روک دیا، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی آپ سے نہ مل سکا،
اور اس یہودی کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے سنا اس کے مرتے وقت کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا تھا اور ایمان کا اظہار کر رہا تھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.